کرناٹک کی مسکان اور آسما جہانگیر کا گیان از فرنود عالم۔ عافیہ صدیقی کے القاعدہ سے گہرے مراسم تھے اور جہاد و قتال میں ملوث تھیں۔ اچانک دودھ پیتے بچے سمیت لاپتہ ہو گئی۔ بہن نے کہا جنرل مشرف نے اسے امریکی افواج کے حوالے کر دیا ہے۔ اس بات کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی، جماعت اسلامی کو بھی نہیں۔ آسما جہانگیر نے اس کی بازیابی کے لیے پٹیشن دائر کی، تب زمانے کو خبر ہوئی کہ شہر کو سیلاب لے گیا ہے۔ آسما جہانگیر نے ایک مذہبی انتہا پسند خاتون کے لیے پٹیشن کیوں فائل کی؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو ماورائے عدالت گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ایبٹا آباد آپریشن ہوا تو اسامہ بن لادن کے بچوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ کافی دن گزر گئے تو آسما جہانگیر نے ہی یہ سوال اٹھایا کہ اسامہ بن لادن کے اہل خانہ کو کس قانون کے تحت حراست میں رکھا گیا ہے؟ آسما جہانگیر کے سینے میں ایک دہشت گرد کے اہل خانہ کے لیے درد کیوں اٹھا؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ بیوی بچے مجرم کے جرم کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ سوات کے دو نوجوان تحریک طالبان سے ہمدردی رکھتے تھے، لاپتہ ہو گئے۔ ماں روتی تھی اور خدا سے پشتوں میں باتیں کرتی تھی۔ جہادیوں کے پاس دینے کے لیے صرف حدیث کا ایک حوالہ تھا کہ آپ کا بچہ اگر مر گیا ہے تو شہید ہے، روز حشر 10 عزیزوں کی سفارش کرے گا۔ آسما جہانگیر نے ان کا کیس لیا اور تلاش میں سوات کے انٹیروگیشن سینٹرز تک پہنچ گئیں۔ نوجوان کو بازیاب کروا کر چیف جسٹس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ روتی ہوئی ماں نے آسما کے پاس آ کر کہا، میرا شوہر مسجد کا پیش امام ہے، 2 وقت کا مشکل سے پورا ہوتا ہے، آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی ہے، ہم شرمندہ ہیں کہ دینے کو فیس نہیں ہے۔ آسما نے خاتون کو گلے لگایا اور ساتھ کھڑے مترجم سے کہا، اسے کہو کہ شوہر سے کہے فیس نہیں چاہیے، بس دعا چاہیے۔ آسما جہانگیر نے ایک انتہا پسند مولوی کے 2 انتہا پسند بچوں کا کیس کیوں لڑا؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ سزا و جزا کا اختیار عدالت کے پاس ہے اور یہ اختیار بندوق کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے تحت اسلام آباد میں آسما جہانگیر کی تعزیتی کانفرنس چل رہی تھی۔ مرحوم I.A. رحمان نے خطاب میں کہا، 90 کی دہائی میں سپاہ صحابہ کے قائد مولانا اعظم طارق نے آسما جہانگیر کو جیل سے خط لکھا، کہا مجھے عدالت میں پیشی کا حق نہیں دیا جا رہا، کچھ کیجیے۔ آسما نے اس معاملے پر عدالت کے دروازے پر دستک دی تو ہم نے کہا، بی بی وہ تو ایک معلوم انتہا پسند مولوی ہے جو شیعہ علماء کے قتل میں ملوث ہے۔ آسما جہانگیر نے کہا، اصول کی بات یہ ہے کہ اعظم طارق اس ملک کا شہری ہے جسے عدالت میں اپنی بات کہنے کا ایسا ہی حق حاصل ہے جیسے مجھے حاصل ہے۔ وہ مجرم ہوگا مگر اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار کسی تھانے دار کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ محض اعظم طارق کا مسئلہ نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی کا بھی سوال ہے۔ جنرل ضیاء الحق اسلام بیچتے تھے اور مشرف لبرلزم بیچتے تھے۔ اسلام اور لبرلزم کے فرق کے ساتھ اصول دونوں کے پیش نظر ایک ہی تھا کہ ریاستی اشرافیہ کے مفادات کو بچایا جائے۔ اسلام کے نام سے بچتے ہیں تو بسم اللہ، لبرلزم کے نام سے بچتے ہیں تو ست بسم اللہ۔ اس اصول کی رو سے مشرف اور ضیاء کے بیچ زمانے کے فرق کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ مشرف اگر 80 کی دہائی میں آتے تو اسلام ہی بیچتے، جنرل ضیاء 1999 میں تختہ الٹتے تو لبرلزم ہی بیچتے۔ ان دونوں آمروں کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کی پشت پر کوڑے کا ایک ایک نشان ملتا ہے۔ جو ضیاء کے خلاف تھے مشرف کی چھتر چھایا میں لیٹے نظر آتے تھے، جو مشرف کے خلاف تھے وہ جنرل ضیاء کے پس خوردہ پر ڈکاریں مارتے تھے۔ ایک مکتب آسما جہانگیر کا ہے جن کی پشت پر کوڑے کے 2 نشان ملتے ہیں۔ یہ وہ مکتب ہے جو ضیاء کے ساتھ کھڑا تھا اور نہ مشرف کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ سر تا پا ایک اصول کے ساتھ کھڑا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حکمرانی کا حق صرف اور صرف عوام کو حاصل ہے، کوئی مسلح پہ بیٹھ کر نازل ہو یا سگار پیتا ہوا آئے۔ اصول میں غاصب ہے تو سلام کے بھی روادار نہ ہوں گے۔ کوئی شک نہیں کہ آج کی اس تحریر کا محرک وہ ویڈیو ہے جس میں کرناٹک کی ایک برقع پوش طالبہ جتھے کا مقابلہ کر رہی ہے۔ چونکہ بیچ میں کم بخت برقع آ گیا ہے تو مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والا معاملہ ہو گیا ہے۔
پورے معاملے میں اہمیت اللہ اکبر کے نعرے اور برقعے نے اختیار کر لی ہے۔ اسی بنیاد پر تائید بھی، اسی بنیاد پر مخالفت بھی۔ حالانکہ بات تو اللہ اکبر اور برقعے کی سرے سے ہے ہی نہیں، بات ساری اصول کی ہے، اور اصول یہ ہے کہ فرد آزاد ہے۔ اس کی ذاتی دائرے میں پاؤں دینے کا حق پاکستان میں جماعت اسلامی کو دیا جا سکتا ہے اور نہ ہندوستان میں BJP کو دیا جا سکتا ہے۔ اصول کو لاگو کرنے کے لیے دو تصویریں سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تصویر میں افغان لڑکیاں افغانستان کی گلیوں میں نکلتی ہیں اور طالبان کے بندوق بردار جتھا ان کو گھیر لیتا ہے کہ تمہیں حجاب لینا پڑے گا۔ دوسری تصویر میں ایک لڑکی ہے جو کرناٹک کے ایک کالج میں اسکوٹی سے اترتی ہے تو ہجوم اسے گھیر لیتا ہے کہ تمہیں حجاب اتارنا پڑے گا۔ حجاب پہننے نہ پہننے کے تناظر میں دیکھا جائے تو دونوں تصویریں مختلف ہیں۔ کرداروں کو دیکھا جائے تو بھی تصویریں مختلف ہیں، نعروں کو دیکھا جائے تو پھر تو بہت مختلف ہیں۔ اصول پر رکھ کر دیکھا جائے تو یہ تصویریں ہرگز مختلف نہیں ہیں۔ دونوں تصویروں میں فرد کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلے کے اختیار کو جبر کے آگے سر نہ ڈر کر دے۔ مجھ غریب کی رائے میں حجاب پر انتظامی دائرے میں کوئی بھی حد لاگو کی جا سکتی ہے۔ مثلاً خواتین کو کبھی شناختی کارڈ کے لیے تصویر کھنچواتے وقت حجاب پہنے رکھنے کی اجازت تھی، اب ایسا نہیں ہے۔ اب معاہدے، داخلے، اندراج اور کلیئرنس کے لیے برہنہ چہرے والا CNIC دکھانا لازم ہے۔ خواتین کے پاس اس بے پردگی کو گوارا کرنے کے سوا کوئی آپشن اس لیے نہیں ہے کہ یہ سیکیورٹی کا سوال ہے۔ اس سوال کا دائرہ مغربی ممالک میں پہنچ کر اور بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ وہاں ڈرائیونگ کے دوران بھی اپنی شناخت ظاہر کرنے کا تقاضا ہو سکتا ہے، مگر اس تقاضے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سسٹم آپ کے عقیدے سے خوف زدہ ہے۔ دراصل سسٹم کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے یہ جاننا چاہتا ہے کہ حجاب کے پیچھے شیزہ ہے یا فضا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہندوستان میں حجاب کے خلاف آنے والی تازہ لہر انتظامی نہیں ہے۔ مودی سرکار کے آتے ہی وہاں تھانوں، عدالتوں، تعلیمی اداروں اور سرکاری محکموں میں مسلم شہریوں کا گھیراؤ شروع ہو چکا ہے۔ نفرت کا نشانہ بننے کے لیے اتنی کوالیفیکیشن کافی ہوتی ہے کہ شہری مسلمان ہے، پھر چاہے وہ شاہ رخ خان ہی کیوں نہ ہو۔ گاؤں ماتا کی رکشا کے لیے ایمبولینسز اور شفا خانے بن رہے ہیں، جبکہ انسان کو گلی میں اس لیے گھیر کر سنگسار کیا جا رہا ہے کہ اس کا عقیدہ مختلف ہے۔ کن پٹی پر بندوق رکھ کر راہ گیروں سے من مرضی کے مذہبی کلمات کہلوائے جا رہے ہیں۔ اب خیر سے یہ کہانی راہ چلتی خواتین کا دوپٹہ کھینچنے تک پہنچ گئی ہے۔ 5 برسوں سے جاری یہ معاملہ مذہبی نہ ہوتا تو جواہر لال یونیورسٹی کی ہندو طالبہ کسی اور بحث کا حصہ ہوتی، مگر حالات نے اسے یہ کہنے پر مجبور کیا ہوا ہے کہ اگر متاثرہ شخص کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو پھر میں مسلمان ہوں۔ یہی بات پاکستان میں مذہبی بنیادوں پر ہی پسے ہوئے کسی بھی طبقے کے لیے کہنے کی اجازت چاہیے۔ ملے گی؟